تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. کہ دیکھیے آپ کی قربانی آپ پر فرض ہے، قربانی کی کھال بھی قربانی کا حصہ ہے، اس کو ضائع کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ آپ خود استعمال کرنا چاہتے ہیں، اسے کوئی مسلح بنانا چاہتے ہیں، پہلے زمانے میں اس سے مختلف چیزیں بنتی تھی تو آپ خود استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خود استعمال نہیں کر سکتے تو کسی فقیر محتاج کو یا کسی کو دینا ضروری ہے۔ ویسے تو فقیر کو دینا ضروری نہیں ہے، آپ غنی کو بھی دے سکتے ہیں اگر وہ خود استعمال کرتا ہے، لیکن بہرحال اس کو قربانی کے کھال کو دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور آج کل مدارس دینیہ جو ہے یہ اس کے بہترین مصرف ہیں، یعنی جہاں دین کی اشاعت ہوتی ہے، علوم اسلامیہ، وحی الہی، قرآن و سنت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور مسلمانوں کی ان مدارس کے ذریعے سے آن بان شان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اعزاز عطا فرمایا، پوری دنیا میں مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کا دین محفوظ ہے۔ پوری دنیا میں کسی بھی مذہب کا دین محفوظ نہیں ہے، عیسائیوں کا دین محفوظ نہیں، یہودیوں کا دین محفوظ نہیں، لیکن اسلام میں مسلمانوں کا دین محفوظ ہے۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح ہے، جس طرح آج عید کے دن میں کوئی شک نہیں، اسی طرح اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دین کی اور تعلیمات نبوی کی اور وحی الہی کی حفاظت کا ذریعہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک صرف اور صرف مدارس دینیہ ہے۔ قرآن و سنت کی حفاظت آپ کو صرف مدارس دینیہ سے ملے گی، وہیں سے علماء پیدا ہوتے ہیں، وہیں سے مفتیان کرام پیدا ہوتے ہیں، وہیں سے ہمارے مسجد کا امام پیدا ہوتا ہے، وہیں سے ہمیں مسجد کا خطیب پیدا ہوتا ہے، وہیں سے ہمیں جائز و ناجائز کے مسائل معلوم ہوتے ہیں، حلال و حرام کا پتہ چلتا ہے، پاکی اور ناپاکی کا پتہ چلتا ہے۔ اگر یہ مدارس دینیہ نہ ہوں تو جہالت عام ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی۔ دین کے بغیر کوئی اسلام معتبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی دین اسلام معتبر ہے جو شریعت کے مطابق ہو، صرف عمل کرنا نہیں ہے بلکہ شریعت کے مطابق کرنا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ علم کو یک بارگی نہیں اٹھائیں گے، علماء کو اٹھا لیں گے۔ جب معاشرے میں علماء نہیں رہیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے اور اس سے مسئلے پوچھیں گے، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بغیر علم کے وہ فتوے دیں گے، اور فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ حدیث نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تب قیامت آ جائے گی کہ جب تک علم کے مطابق فتوے دینے والے مفتیان کرام، علماء کرام موجود ہیں، انشاءاللہ قیامت نہیں آئے گی۔ تو ان مدارس دینیہ سے مسلمانوں کی آن شان ہے، پان ہے، اور یہ ہمارے قلعے ہیں، دین کے مراکز ہیں، اسلام کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہاں کوئی محتاج غریب پڑھتے ہیں، الحمدللہ مدارس میں بڑے بڑے سرمایہ دار بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن سے کام لیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق اگر پہلا مسلمان ہو سکتا ہے تو اس کے بچے، ان کے بیٹے، ان کی نسل، قیامت تک مالداروں کی نسلیں بھی اللہ جن کو توفیق عطا فرماتے ہیں وہ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، عالم بنتے ہیں، اور آج بھی مدارس میں پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اس وجہ سے صرف نہیں دینا کہ وہاں غریب پڑھتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے دینا کہ وہاں دین کی اشاعت ہوتی ہے، وہاں قرآن کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے مدارس دینیہ کی حفاظت، خدمت، یہ معمولی چیزیں کھال تو آپ نے دینی ہے تو آپ ضرور مدارس دینیہ کو آپ کھالیں دیں، اور اس میں بہتر دیکھیں آپ نے کتنی محنت کی، آپ منڈی گئے، وہاں سے قربانی خرید کر لائے، پھر اس کو ذبح کریں گے، کپڑے اس کے بدلیں گے، اور پھر پورا دن مصروف رہیں گے، اور پھر گوشت تقسیم بھی کریں گے، ماشاءاللہ اتنی خدمات کریں گے۔ تو اس کی ایک چھوٹی سی خدمت یہ کہ ہم کھال بھی اٹھا کے خود پہنچا کے آ جائیں، یہ خدمت کا حصہ ہے کہ ہم کھال خود پہنچا کے آئیں، کوشش کریں، کیونکہ ایک مدرسے والوں پر اتنا بوجھ ہوگا کہ وہ آپ کی ہزاروں کھالیں اٹھائے، سینکڑوں کھالیں اٹھائے، ان کے لیے مشکل ہے۔ اگر آپ اپنی ایک کھال اٹھا کے لے آئیں گے، گاڑی میں پہنچا دیں گے تو بہت سہولت ہو جائے گی، بہت آسانی ہو جائے گی، اور آپ کو بھی پورا اجر ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ نے جان نہیں چھڑائی، آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا۔ یار میرا فرض ہے، میری قربانی ہے، میں پہنچا کے آؤں، میں مستحق اور حقدار کو پہنچا کے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ قرون رحمت نازل فرمائے، میرے دادا استاد ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ کوئی اگر فون کرتا کہ حضرت کوئی بندہ بھیج دیں تو حضرت فرماتے تھے خود تھوڑی دیر کے لیے بندہ بن جاؤ نا، خود آپ بندے نہیں ہو گیا، تو بہرحال کوشش کرے خود پہنچا کے۔
اگر نہیں پہنچا سکتے چلو مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، مصروفیت زیادہ ہے تو چلو پھر فون کر دیں مدرسے والوں کو، انشاءاللہ مدارس والے آپ کی کھال جو ہے آپ کی قربانی کی کھال دے کے چلے جائیں۔ بہرحال یہ مصرف پہ دینا بہت صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔